بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور، ایک نو مسلم کے لیے حور کا بے قرار ہونا۔ قسط نمبر 48۔ شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاز میں سوار تھا۔ طلعت میں امواج سے جہاز جا کے ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس جزیرے میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بت کی پرستش کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ تو اس نے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا یہ تیرا معبود خالق نہیں ہے بلکہ خود دوسرے کا مخلوق ہے، اور ہمارے معبود وہ ہے جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس بت پرست نے ہم سے دریافت کیا، بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم اس ذات کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسمان عرش ہے اور زمین دار و گیر ہے، اور زندوں اور مردوں میں اس کی تقدیر جاری ہے۔ اس کے نام پاک میں اس کی عظمت بڑائی نہایت بڑی ہے۔ اس نے پوچھا تمہیں یہ بات کس سے معلوم ہوئی؟ ہم نے کہا بادشاہ حقیقی نے ہمارے پاس ایک سچا رسول بھیجا ہے جس نے ہمیں ہدایت کی۔ پھر اس نے پوچھا وہ رسول کہاں ہے اور ان کا کیا حال ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ جس کام کے لیے خدا نے اس کو بھیجا تھا وہ کام پورا کر چکے، تو اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا رسول خدا نے تمہارے پاس اپنی کیا نشانی چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا اللہ کی کتاب کا مجھے دکھاؤ۔ ہم اس کے پاس قرآن شریف لے کے کہا میں تو جانتا نہیں، تم پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے اس کو ایک سورت پڑھ کر سنائی تو وہ سن کر روتا رہا اور کہنے لگا جس کا یہ کلام ہے اس کے حکم کو دل و جان سے ماننا چاہیے اور کسی طرح اس کی نافرمانی نہ کرنا چاہیے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو دین کے احکام اور چند صورتیں سکھائیں۔ جب رات ہوئی تو ہم سب نے اپنے اپنے بچھونے پر لیٹے رہے۔ وہ بولا بھائیو، یہ معبود جس کا تم نے مجھے پتہ اور صفات بتائیں سوتا بھی ہے؟ ہم نے کہا وہ سونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ زندہ قائم ہے۔ اس نے کہا کیسے برے بندے ہو، تمہارا مولا نہیں سوتا تم سوتے ہو۔ اس کی بات سن کر ہمیں حیرت ہوئی۔ ہم چند روز وہاں رہے۔ جب وہاں سے کوچ کا ارادہ ہوا اس نے کہا بھائی مجھے بھی لے چلو۔ ہم نے قبول کر لیا۔ چلتے چلتے ہم آبادان میں پہنچے۔ میں نے اپنے یاروں سے کہا یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم سب نے چند درہم جمع کر کے دیا اور کہا اسے اپنے خرچ میں لانا۔ وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم حاجی آدمی ہو، تم ہی نے تو مجھے راستہ بتایا، خود ہی راہ سے بھٹک گئے۔ مجھے سخت تعجب ہوتا ہے کہ میں اس جزیرے میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا، اسے پہچانتا نہ تھا۔ اس وقت بھی اس نے مجھے ضائع نہیں کیا، پھر جب میں اسے جاننے لگا تو وہ اب مجھے کیسے ضائع کر دے گا؟ 3 دن کے بعد کسی نے آ کر مجھے خبر دی کہ نو مسلم مر رہا ہے، اس کی خبر لو۔ یہ سن کر میں اس کے پاس گیا اور پوچھا تجھے کیا حاجت ہے؟ کہا کچھ نہیں، جس ذات پاک نے تجھے جزیرے میں پہنچایا اس نے میری سب حاجتیں پوری کر دی۔ خواجہ عبدالواحد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سرسبز باغ ہے، اس میں ایک قبہ ہے اور ایک مقلل تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک نہایت حسین نوح اور عورت جلا افروز ہے۔ کہتی ہے خدا کے لیے اس نو مسلم کو جلد بھیجو، مجھے اس کی جدائی میں بڑی بے قراری اور بے صبری ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ آخرت کا سفر کر چکا تھا۔ میں نے اسے غسل کا کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی قبہ، وہی باغ، وہی تخت، وہی عورت اور پہلو میں اس نو مسلم کو دیکھا۔